تو یہ میتری جو ذکر کرتے ہیں بدھا، اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں لکھا ہے والیوم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں مہا پری نبان ستا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 میں کہ بدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا، ہم بدھا، ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں، ہم جو بھی پیغام دیتے کھل کے دیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئی انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ، اس پیغام کو چھپاؤ، اور انہوں نے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ. آگے جب پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97 میں مہا پرینبانا ستا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا انندا، اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک غلام ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندا کے مقابلے میں وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اور ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول یہ تیرا غلام ہے. اور انس میں اللہ بھی پیزن فرماتے ہیں کہ 8 سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا، چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا، ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں کہ جب بیٹل آف احد کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر اس وقت صرف 11 تھی، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بالکل نہیں ڈرے. ایسے کئی مثال ہے. ہم جانتے ہیں بیٹل آف حنین کے وقت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر تھی صرف 16، اور جب آرچر جب تیر انداز جو آرچرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں اس وقت بھی انس رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں. بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدھا کی طرف دوڑتا ہے اور انندا بدھا کا ساتھ دیتا ہے، اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ انس رضی اللہ عنہ وہ ساتھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب ہم پڑھتے ہیں بدھسٹ اسکرپچرز گاسپل آف بدھا پیج نمبر 214 میں لکھا ہے صفحہ نمبر 214 میں کہ بدھا کے 6 صفات ہے. جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے. پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا. نمبر 2 وحی آئیں گی رات کے وقت. نمبر 3 یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا، قدرتی موت اسے آئیں گی. پوائنٹ نمبر 5 یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا. پوائنٹ نمبر 6 یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا. یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1 جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اور جو آخری پوائنٹ ہے، 6واں پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں،
قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی دھما پٹ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1-2-3 میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے۔ ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن۔ یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے۔ اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامہ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کا پیس بی اپون ہم، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس، لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھولک۔ پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر۔ تو کیتھولکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him۔ یہ بھوشیہ وانی بک آف ڈیٹرانومی کی ہے چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee، میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے، from your brethren like unto thee، جو آپ کے جیسا ہوگا۔ I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth، اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ And all that he hears shall he speak، اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہ کہے گا۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ وانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے۔ اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ اگر یہ 2 چیز کافی ہے بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہیے اور یہود ہونا چاہیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام، ڈینیل، ایزیکیل، آئزایا، جوئل،
होजिया, ये सारे पैगंबरों में दोनों चीज है, वो पैगंबर थे और यहूद थे, तो ये सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हैं। लेकिन जब हम तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तहकीक पे ये पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के वालिदैन थे, वालिद थे और वालदा भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ वालदा थी, वालिद नहीं थे।